جب آپ کسی ٹیچر کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس میں رول ماڈل کون ہے، اس ذات کو دیکھا جائے، اس ایسی شخصیت کو دیکھا جائے جو غلطیوں سے مبرہ ہے. اور وہ ایک سمپل اشارہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات پر. آپ سے بہتر کوئی معلم نہیں تھا، لیکن اگر آپ معلم تھے تو آپ نے اپنی ساری زندگی کس چیز پر ایمفیسس کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تربیت پہ. لیکن کس انداز سے؟ انداز کیا تھا کہ آپ 40 سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کن 2 الفاظ سے مشہور تھے؟ یہ دونوں کریکٹرسٹکس ہیں، تربیت سے آتے ہیں، پڑھنے سے نہیں آتے. نماز لکھی ہوئی یا بتائی ہوئی نہیں شے ہے، وہ سکھائی ہوئی شے ہے. تو ہمیں اللہ کریم نے قلم کے ذریعے سورۃ علق میں آیت نمبر 3 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں قلم کے ذریعے علم سکھایا گیا. اگر آپ غور کریں گے اس کے اوپر یہ قلم کیا ہے تو یہ وہی قلم ہے جو ایک جنریشن سے علم کو دوسری جنریشن میں ٹرانسفر کرتی ہے. اب اس قلم کو اگر آپ کسی دوسرے اینگل سے، کسی دوسرے تناظر میں دیکھیں کہ اس قلم کو صرف کیا ہم لائبریریز کے اندر جو کتابیں پڑھی ہیں اس کے تناظر میں دیکھیں؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو معلم ہے وہ بطور ایک قلم کام کرتا ہے. وہ جو علم کتابوں میں پڑھا ہے وہ تو سطحی علم ہے، اس میں there is nothing practical in it. جو پریکٹیکل علم ہے وہ معلم میں موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پریکٹیکل علم موجود تھا جو وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. اور آپ کا جو سب سے پسندیدہ فعل تھا وہ غار میں، کون سی غار میں؟ غار ہرا میں. کیا کام کیا کرتے تھے آپ وہاں پر؟ سوچ بچار، غور و غوص. تو ذرا اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا موازنہ کرتے جائیے گا کہ ہم آج کتنا غور و غوص کرتے ہیں. نہیں کرتے. تو سب سے بڑی تو ہماری یہ خامی جو ہے اس کو دور ہونا چاہیے. وی مسٹ اوور کم دس مسٹیک. اس کو مسٹیک بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اسے لیگ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری شارٹ کمنگ بھی ہے.